اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں، ان کا قیامت کے دن پر کامل یقین ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ مسلمان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے اہم اور بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ دنیا سے جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، آخرت ہی ٹھکانہ ہے، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو مٹی ہو جاؤں گا، یہی مجھے کھانا پینا ہے، یہی رہنا ہے، یہی سارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں۔ مسلمان کا یہ نظریہ ہے میں کچھ وقت کے لیے دنیا میں آیا ہوں، یہاں مجھے نیک اعمال کرنے ہیں، اگر برائی کی تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اگر خیر کا کام کیا تو مجھے اس کی جزا ملے گی۔ عقیدہ آخرت مسلمانوں کو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے برے کاموں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ایک نئی روح پھونک دیتا ہے انسان کے مزاج کے اندر، اسے جینے کا سلیقہ دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم نے جب دنیا سے جانا ہے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں جزا اور سزا عطا کرے گا۔ اگر کوئی ہم نے چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی ہوئی تو اللہ ہمیں قیامت کے دن اس کی جزا عطا کرے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈھیر ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جن کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے گا، اور اگر عقیدہ آخرت موجود نہ ہو، قیامت کا قائم ہونا موجود نہ ہو، اس کا وقوع ہونا ممکن نہ ہو، تو پھر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا ویسے ہی کوئی مقصد نہیں رہتا۔ ایک آدمی ساری زندگی ظلم کیا، زیادتی کی، جبر کیا، غریب کا مال دبایا، لوگوں کا حق کھایا، عیاش پرست زندگی گزاری، تو اگر قیامت میں بھی اسے کوئی نہ پوچھے تو پھر مظلوم تو مظلوم رہ گیا نا، اور کمزور کمزور رہ گیا۔ تو پھر ناتواں تو یہ سمجھنے لگا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میری داد رسی کر سکے۔ تو آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، غریب آدمی کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، میری بھی کوئی داد رسی کرنے والا ہے، میرے نام پر بھی پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ میرے نام پر بھی پوچھے گا کہ فلاں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے ساری زندگی خیر کا کام کیا، اس نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی فریب نہیں کیا، یہاں تک کہ چڑھتی جوانی تھی، لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے محسوس ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جائز کھایا، تھوڑا کھایا، نظر کی حفاظت کی، کس مقصد کے لیے کی؟ یہ سب کس مقصد کے لیے کیا؟ صرف اس مقصد کے لیے کیا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اجر دے۔ اس نے رمضان کے سخت روزے رکھے، عبادت کی، اپنی جیب کاٹ کر غریب کی مدد کی۔ مقصود یہ تھا کہ اللہ قیامت میں مجھے اجر دے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑی موج میں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے۔ بے شک اللہ بڑا کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بے وقوف آدمی ہے جو اللہ کی رحمت کی امید بھی کرے
اور پھر خدا کی نافرمانی بھی کرے، وہ تو بے وقوف ہے۔ اگر تجھے رحمت کی امید ہوتی تو پھر تو خیر کے کام کرتا، پھر تو اللہ سے ڈرتا، پھر تیرے اعمال سنور جاتے، پھر تیرے اندر ترتیب اور طرح کی ہوتی۔ تو میرے عزیز مسلمان بہن اور بھائیوں، آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے دن ہمارا اللہ جزا اور سزا عطا کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔